السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے سورۃ المائدہ کی ابتدا کی جائے گی۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت راسخ فرما اور ہمیں پڑھنے پڑھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اوفو، وافی کہتے ہیں مکمل اور پوری چیز کو، جیسے کہ قرآن کریم میں سورۃ الاسراء میں ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ بھرا کرو۔ تو اوفو سے مراد ہے پورا کرو، یعنی جس طرح وعدہ کیا گیا ہو اسی کے مطابق اس کو پورا کرنے کو وفا یا ایفا کہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پورا کرو کس چیز کو؟ بالعقود، اقراروں کو، عہدوں کو، قول و قرار کو، عہد و پیمان کو۔ عقود عقد کی جمع ہے اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے گرا لگانا، اور اس کا اطلاق وعدہ پر ہوتا ہے، یعنی جو دو شخصوں کے درمیان طے پائے، یعنی یہاں عقود سے مراد آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ معاہدہ ہے کہ خواہ وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہو یا انسان اور انسان کے مابین ہو، یعنی اقراروں کو، عہدوں کو پورا کرو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین قاف دال، اور عقد کے معنی ہے کسی چیز کے اطراف کو جمع کر دینے، جیسے میں نے آپ کو بتایا گرا لگانا، گرا باندھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ احلت، حلال کیے گئے، لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور حل کے معنی ہوتے گرا کشائی کرنا، گرا کھول دینا، یعنی یہ حرام تھا اب گرا کھل گئی، یہ حلال ہو گیا، ٹھیک ہے، حلال۔ اور سورۃ المائدہ میں آیت 88 میں بھی ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس سے کھاؤ۔ تو کیا روٹ ورڈ ہوا؟ لام لام۔ احلت، حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، کیا چیز؟ بہیمہ، بہیمہ جو ہوتے ہیں چرنے والے جانور، ان کو کہا جاتا ہے۔ اور با ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے بہما، جیسے القارعہ تا ہاتھ ہوتا ہے نا، اس کو ہا میں پڑھا جاتا ہے، تو البہما کے معنی ہوتے ٹھوس چٹان، اور تشبیہ کے طور پر بہادر آدمی کو بھی، جو ہوتے ہیں بریو آدمی، بہادر آدمی ہوتے ہیں، ان کو بھی بہما کہا جاتا ہے۔ اور ہر وہ حصی یا عقلی چیز جس کا عقل اور حواس سے ادراک نہ ہو سکے، مبہم ہو، کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، رات کو بھی بہیم کہا جاتا ہے۔ اس کے سبب یہ ہے کہ رات اندھیرے کے سبب ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، ہر چیز مبہم سی ہو جاتی، کلیئر نہیں ہوتی۔ اور ایک قسم کی گھاس بھی ہے جس کو یہ نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کہاں ہے۔ تو بہر طور پر یہ دلچسپی کی بات ہی میں نے آپ کو بتا دی۔ بہیمہ چرنے والے، کیا چیز؟ انعام، مویشی، جانور۔ نون عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نام کا لفظ خاص طور پر اونٹوں پر، کیملز پر بولا جاتا ہے، اور اونٹوں کو نام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عرب جو تھے، یہ جو عرب کنٹریز کے لوگ تھے، اس سے سب سے بڑی نعمت تصور کرتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں ایروپلین وغیرہ، اور اس کی جمع انعام ہے۔ لیکن انعام کا لفظ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے سب پر بولا جاتا ہے، لیکن ان جانوروں پر انعام کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ بھی اس میں شامل ہو، جب
اونٹ بھی اس میں شامل ہو تب۔ تو بہر طور پر انعام مراد مویشی ہیں، اس میں سارے جانور جو ہیں شامل ہیں جو حلال ہے۔ بہیمۃ الانعام چرنے والے مویشی، الا مگر ما یتلا، تلاوت کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ ماز قرآن کریم کے لیے بولا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے۔ ما یتلا جو سنایا جا رہا ہے، علیکم تم پر، غیر نہ یعنی سوائے، محلی حالام لام جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، حلال حلال جاننے والے، حلال قرار دینے والے، صید شکار کو، کس کو؟ شکار کو، صاد یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَأَنْتُمْ جب کہ تم حرم احرام میں ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو، جب تم پابندیوں کی حالت میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحکم، ہا کاف میم روٹ ورڈ حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان جانور حلال کیے گئے، الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید، سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا تمہیں۔ اور واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام باندھے ہوئے ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو، نہ بے حرمتی کرو، یعنی نہ حلال سمجھو، جائز نہ سمجھو، نہ بے حرمتی کرو، کس کی؟ شعائر اللہ۔ امام ابن جریر شاعر کی جب تحقیق کرتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ شعیرہ بروزن فاعلہ کی جمع ہے اور معنی ہے وہ علامت جسے کسی چیز کی پہچان ہو سکے، جیسے پاکستان کا فلیگ ہے، پہچان ہے نا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جن سے حق اور باطل کی شناخت ہو سکے ان کو کہا جاتا ہے شعائر اللہ۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جن احکام کو رب کریم نے اسلام کا طرح امتیاز مقرر فرمایا ہے ان کی پابندی کرو، جن حدوں کو قائم کیا ہے ان سے تجاوز نہ کرو، جن چیزوں کے استعمال سے روکا ہے ان کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامَ، اور نہ شہر تو آپ جانتے ہیں مہینے کو کہا جاتا ہے حرام، حرام حرمت والے۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ ہی ہدین اس قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جو حرم شریف کی حدود میں ذبح کرنے کے لیے کوئی شخص اپنے ہمراہ لے جائے۔ وَلَا الْقَلَائِدُ، اور قلائد کہتے ہیں ان پٹوں کو جو جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں نا، واضح طور پر نشانی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، پٹے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ قلائد ہار پٹے، مراد قربانی کے وہ جانور جن کے گلے میں بطور نشانی پٹا وغیرہ ڈالا جاتا ہے۔ اور قلادتن واحد ہے، اور مانی ہوئے کہ وہ چیز جو گردن میں لٹکائے جائے، جیسے ہار، پٹا، رسی۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایک ہار سا بنایا ہوتا ہے اور بھی نشانی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ تو کلر ہی بس لگا دیتے ہیں۔ واہ اور لا نہ، آمین، اور آمین کا معنی ہوتا ہے قصد کرنے والے، جانے والے، امن سے ہے۔ امن معنی ہوتا ہے قصد کرنا، اس میں فاعل کی جمع ہے نا۔ ولا آمین، اور نہ جانے والوں کی، کدھر؟ بیت الحرام،
بیت کہتے ہیں گھر کو، حرام یعنی حرمت والا، عزت والا، یبتغون وہ چاہتے ہیں، طلبگار ہیں، وہ جو جا رہے ہیں نا وہ کچھ چاہتے ہیں، کیا؟ فضلا من ربہم، فضل کہتے ہیں یہ جو ضرورت سے زائد، یعنی بہت زیادہ، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں اتنی نعمتیں محنت نہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہیں، یعنی بہت زیادہ کثرت سے، من ربہم اپنے رب سے، ورضوان اور خوشنودی، اور خوشنودی۔ آمین کا معنی ہوا قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے۔ وَإِذَا اور جب حللتم تم حلال ہو، یعنی احرام جو ہیں وہ اتار دو، یعنی احرام کی پابندیوں سے نکلو، احرام اتار دو، حل یا حلو سے، حلن اس کا مصدر ہے، تو پھر کیا کرو؟ فاپس اصطادو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، یعنی تم پابندیوں سے باہر نکل آئے ہو تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ امر کا صیغہ ہے، ولا یجرمنکم اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں۔ یجرمن اس کے معنی ہوتے ہیں برانگیختہ کرنا، کسی کام پر اکسانا۔ لا یجرمن وہ ہرگز باعث نہ بن جائے، یعنی آمادہ نہ کرے۔ جرمن اور جریمہ، جرمن اور جریمہ سے ہے، اور جرمن کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنا، جریمہ کا معنی ہوتا ہے موٹیویٹ کرنا، برانگیختہ کرنا، کسی کو کسی کے کام کے لیے اکسانا، یعنی کسی کام کے لیے اکسانا۔ شنعان، شنعان کا معنی ہوتا ہے دشمنی، دشمنی کرنا، بغض رکھنا۔ قوم، قوم، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتے، یہ ڈیٹیل آپ کو یاد ہوگی۔ قیام تو کھڑا ہونا ہوتا ہے، قوم کسی قوم کی، ان یہ کہ صدوکم روکا انہوں نے تمہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان یہ کہ تعتدو کہ تم زیادتی کرو، تعتدو حد سے بڑھو، زیادتی کرو۔ وتعاونوا اور تم آپس میں تعاون کرو، مدد کرو، تعاون اردو کا بھی لفظ ہے، مدد کرو، ہیلپ کرو، کس چیز میں؟ علی البر نیکی کے کاموں میں، بر میں نیکی کے کاموں میں، جو پسندیدہ کام ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کی رسول کی رضا والے بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں بھی پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ پھر کیا فرمائے؟ تقوی، اور تقوی کے کاموں میں، اور تقوی کے کاموں میں، اور حکم ہے ولا تعاونوا اور مت تعاون کرو، علی الاسم، اسم آپ جانتے ہیں گناہوں کو کہتے ہیں، والعدوان اور زیادتی پر، یعنی کسی پر ظلم کرنے کے لیے، جو زیادتی کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس میں آپ نہیں کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ اور رب کریم سے ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، عقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ نہ بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام اور نہ عزت والے مہینے کی، ولا الہدی اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، ولا القلائد اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا اور نہ بے حرمتی کرو جو قصد کیے ہوئے ہیں، یعنی جو ارادہ کیے ہوئے ہیں بیت حرام کا، مسجد حرام کا، بیت حرام کا، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور جب تم احرام کھول چکو تو شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض، دشمنی،
اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اس پر کہ تم زیادتی کرو، یعنی نہ اکسائے کہ انہوں نے زیادتی کی تم بھی کرو، نہیں ایسا نہیں، تم تو ایمان والے ہو نا۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی یہ میٹھے بول تو سنو نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، وہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کی کاموں میں، وَالتَّقْوَى، اور تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ باہم مدد کرو گناہ اور زیادتی پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور رب کریم سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں، رب کریم اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو فرما رہا ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، چاہے انسانوں سے ہو چاہے رب کریم سے ہو۔ ایک تو لا الہ کا وعدہ ہے نا، ہم نے بھی تو کیا ہوا ہے، ہاں؟ اور پھر محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، کہ ہم وہی کریں گے مالک جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسندیدہ ہے۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے۔ تو باہر طور پر کیا فرمایا کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، اور ان عہدوں سے کا تعلق دینی احکام سے ہو چاہے دنیاوی معاملات سے ہو، سب اس میں شامل ہیں، اور سب کی پابندی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ وعدہ جس کے پورا کرنے سے رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، وہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بڑا میٹھا بول آج بھی وہ کانوں میں رس کھولتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو نہیں پورا کرتے ان کے بارے میں فرمایا عہد شکنی کو منافقت کی علامت قرار دیا۔ آپ تو مومن ہو نا، آپ تو عہد شکنی نہیں کرتے، آپ تو بہت اچھے ہو نا۔ اور اخلاق کا کتنا بہترین درس 2 لفظ میں کہہ دیا، کاش ہم سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ پھر احکام الہی کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جن کی تعمیل کا وعدہ ہر مسلمان اسلام قبول کرتے وقت ہر بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، جیسے دوسرے مویشی تمہارے لیے حلال ہے۔ اصل میں یہ تھا، مشرکین عرب جو لوگ تھے ان کے کچھ باطل عقائد تھے، فاسد خیالات تھے، کچھ چیزیں بس اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے جیسے بحیرہ وغیرہ، اور کچھ بطور سزا بھی اسرائیلیوں پر حرام کر دیے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے، ان کے علاوہ تمام چوپائے جتنے مویشی ہیں سب کے سب حلال ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رب۔ اس میں کفار کا رد ہے، وہ لوگ بتوں کے نام پر جو چھوڑتے تھے، جیسے بحیرہ صاحبہ میں نے آپ کو بتایا، وہ پھر حرام سمجھتے تھے۔ حرام وہ نہیں ہے، حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام قرار دے، حرام وہ ہے جس کو رسول اللہ بتا دے۔ سمجھ آئی کہ کیا پتہ چلا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول حرام فرما دیں، اور حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں۔ کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی اصل میں دلیل ہے۔ جسے واضح طور پہ پتہ چلا، اور ہمیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے۔ مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلوں بہانوں سے جو حرام قرار دیتے ہیں انہیں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ ہاں ذبح کے وقت، اسی لیے جب ترجمہ کیا جاتا ہے بہت ساری آیات کا، یہی کہا جاتا ہے کہ بوقت ذبح اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا ہو تو وہ حرام ہے، باقی نہیں۔ اس سے پہلے تو یہ ہر چیز، جیسے قربانی کا جانور ہے، کہتے ہیں یہ اس کا خالی نام لینے سے تو کچھ حرام نہیں نہ ہوتا۔ ہاں ذبح کے وقت کسی بھی چیز کا، کسی بھی انسان کے، کتنی عظیم ہستیوں کا، جیسے رسول اللہ کا بھی نام نہیں لے سکتے۔ ذبح کے وقت معاذ اللہ کا نام ہوتا ہے، ویسے لے سکتے ہیں۔ میری بات آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، بہت ہی واضح الفاظ ہیں۔ یعنی حلال اور حرام وہی چیزیں جس کو اللہ اور اس کا رسول حلال قرار دے، اور حرام وہی ہیں جن کا یہ حکم آ جائے کہ یہ حرام ہے۔ باقی سب چیزیں حلال ہیں، چاہے جدھر چھوڑ دیں وہ جانور، وہ حلال ہے۔ ہاں ذبح کے وقت احتیاط کی حاجت ہے، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ تمام مسلمان
ذبح کے وقت محض اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، کسی اور کا نام نہیں لیتے. اس لیے بہت سارے جو اپنے پاس سے حرام چیزوں کو قرار دیتے ہیں انہیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ حدود کو کراس تو نہیں کر رہے ہو. حلال کا اختیار آپ کو نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ہے. احتیاط کی حاجت ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کتنا واضح فرما دیا. اصل میں عرب کے دیرینہ جو رسم و رواج تھے ان کے آبائی عقائد کی یہ ٹوٹلی خلاف تھا. اس لیے احتمال تھا نا کہ کہیں سوال اور جواب کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے کہ یہ ایسا حکم آیا تو کیوں آیا، اسے کیوں حرام کرا دیا، اسے کیوں حلال کیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ ان تمام چہم گوئیوں کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. جب اس نے کہہ دیا بس کہہ دیا، جب تم نے اس کا بند ہونے کا اعتراف کر لیا، اس کو علیم جانا، حکیم جانا، تو بس مان جو اس نے کہہ دیا. لا تحلوا شعائر اللہ، یعنی اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو. مراد کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. تو اس آیت مبارکہ میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. معنی یہ ہوا کہ یہ چیزیں اللہ نے فرض کی اور جو ماننا فرمائی سب کی حرمت کا لحاظ رکھو، اور جو چیزیں اللہ کی نشانیاں قرار پائیں ان کا احترام بھی بڑا ضروری ہے. تو دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سورۃ الحج میں ہم نے پڑھا تھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے. تو شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو علماء کرام نے لکھی. خانہ کعبہ شریف آتا ہے، مسجد نبوی آتی ہے، اور پھر بزرگوں کے جو مزارات ہیں ان کو بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اماں ہاجرہ وہ تو نیک اور صالحہ عورت تھی نا، پیغمبر تو نہیں تھی، پیغمبروں کی ماں تھی، صالحہ تھی نا. ان کے خالی قدمین شریف وہاں پہ پڑے تو اس کو بھی شاعر اللہ کرا دیا گیا. تو خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان اور سب چیزیں، مسجد نبوی وغیرہ سب اس میں شامل ہیں. اور جس چیز کا تعلق اللہ کے مقبول بندوں سے ہو جائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت اماں ہاجرہ کے قدم، قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے نا. سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں. اب وہ پہاڑی ہیں لیکن ان کو اہمیت کیوں دی گئی؟ کیونکہ وہاں قدمین پڑے تھے. کن کے؟ اماں ہاجرہ کے. پھر فرمایا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہرا لو. آپ یہ سب جانتے ہیں وہ کون سے مہینے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. زمانہ جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا. یاد رکھیں کہ اولن تو ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، لیکن اگر جہاد کا ٹائم ہو، وقت ہو تو پھر چلے گئے، پھر جہاد کر سکتے، کیونکہ پہلے بھی حکم اللہ کا تھا اور یہ بھی تو حکم اللہ کا ہی ہے نا. پھر ایک اور اس میں واضح حکم بتایا جا رہا ہے وَلَا الْحَجَّ وَلَا الْقَلَائِدِ، اور نہ حرم کی قربانیوں اور نہ علامتی پٹے والی جو قربانیاں ہوتی ہیں. عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں، یعنی جو جانور ہوتے تھے ان کے گلے میں جیسے ہوتی ہے نا چھال وغیرہ درختوں کی، اس سے کچھ بنتے تھے رسی، تو گلے میں ڈال دیتے تھے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ کون سی جو جانور ہے پھر ان کا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور ادب والے گھر کا قصد کر کے. آنے والوں سے مراد کیا ہے؟ حج اور عمرہ کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں. اس کا آیت کا شان نزول جانتے ہیں تو زیادہ سمجھ آئے گی. ایک شخص تھا بدبخت شریع بن ہند، وہ مدینہ طیبہ میں آیا، رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا اپنے رب پر ایمان لانے، اپنے رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی دعوت ہے، میں بھی جاتا ہوں، اپنے سرداروں سے مشورہ کرتا ہوں تو پھر ایمان لاؤں گا ایٹسٹرا.
یہ کہا اور چلا گیا۔ تو محبوب نے ان کے آنے سے پہلے، اس بدبخت کے آنے سے پہلے ہی اصحاب کو بتا دیا تھا کہ قبیلہ ربیہ کے ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا، اور جب یہ شخص بد قسمت جانے لگا تو محبوب نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کے آیا تھا، بدبخت اور غدار بد عہد کی طرح پیٹ پھیر کر چلا گیا، اور یہ اسلام لانے والا نہیں ہے۔ محبوب تھے نا، اللہ نے تو بہت کچھ عطا کر رکھا ہے اپنے محبوب، تو جو بتایا وہ پورا ہو گیا۔ محبوب کے بول ہیں تو اس نے فریب کیا، مدینہ شیبہ سے نکلا، وہاں جو مومنین کے اموال تھے، مویشی وغیرہ، وہ بھی لیے اور چل دیا۔ جب اگلا سال آئے وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور اسی طرح حج کے لیے گلے میں ڈالے ہوئے پٹے اور قربانی وہ بھی لے کے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں صحابہ نے جب دیکھا اس بدبخت کو تو چاہا کہ اپنے مویشی تو واپس لے لیں، لیکن محبوب کریم نے منع فرما دیا، کیونکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی نا، حکم دیے کہ جو حج کے ارادے سے نکلا اس سے کچھ نہ کہو، بھلے وہ پرانا دشمن ہو، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کا اپنا ہے، آپ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ احرام سے جب فارغ ہو جاؤ تو پھر شکار آپ کر سکتے ہو، حالت احرام میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ولا یجرمنکم کا معنی کیا ہے؟ اور تمہیں برانگیختہ نہ کرے۔ مراد کیا ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے یاروں کو حدیبیہ کے دن، آپ سب جانتے ہیں، عمرہ کرنے سے ان کو روک دیا تھا، لیکن ابھی جب یہ موقع ہے تو کہا تم انتقام نہیں لو، اب کافروں کو روکا نہیں جائے گا۔ جب انہوں نے فتح کر لیا مکہ، اور دیکھو اسلام کتنا پیارا ہے نا، پیارا۔ ہاں، جو مسلمان نہیں ہے اس کو کعبہ میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ایک جو بہت ہی پیارا حکم، وتعاونوا، ایک دوسرے کی مدد کرو، کس کس کام ہے وہ بھی بتا دیا۔ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر تم نہیں کر سکتے۔ بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقویٰ سے مراد ہر کام سے بچا جائے جسے شریعت نے روکا ہے، اور اسم سے مراد آپ جانتے ہیں گناہ ہے، اور عدوہ سے بھی مراد اللہ کی حدود میں حد سے بڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے، اور حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا نا، تو آپ نے جواب دیا نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ تو بڑی جامع آیت ہے، نیکی اور تقویٰ میں ان میں تمام قسم کی جو اچھی اچھی چیزیں وہ ساری شامل ہیں، اور اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں۔ علم دین کے اشاعت میں وقت، مال، درس تدریس اور تعریر، ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت، تعلیمات جو دین اسلام کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اپنی کنٹری کی حفاظت کرنا، ان کے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل جو ورک ہوتے ہیں یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور گناہ، ہر گناہ جسے کسی کا حق مارنا ہو جائے، رشوتیں وغیرہ، جھوٹی گواہیاں، کسی مسلمان کو پھنسانا کسی غلط کام میں، اور ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام اور ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی طریقے سے بھی شریک ہو جانا، اور بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، اور یعنی ہر قسم کی جو برائی ہے وہ اس میں شامل ہے، تو یہ چیزیں ناجائز ہے۔ کتنے واضح اور قرآن کریم کی تعلیمات کتنی پیاری، ہر حکم دل میں اترنے والا ہے نا۔ اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروہوں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس پہ عمل کیا جائے تو کامیابیاں ہیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ میجورٹی قرآن کریم کے تعلیمات پڑھتی نہیں ہے، کہ سنتی نہیں ہے، کہ عمل کرے۔ ہمیں چاہیے ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ایک دوسرے سے، جیسے حضرت عمر کے دور میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے نا کتنا سمجھا، کتنا پڑھا، ہم بھی ایک دوسرے سے پوچھا کریں
کہ کتنا سنا، کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا عمل کیا. دعاؤں کی درخواست رہے گی، اللہ عزتوں کی حفاظت فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچنے اور روکنے کی توفیق.